بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفکر اسلام، حجت الاسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خالد ماموس صاحب نور اللہ مرقدہ نے آج سے چند سال قبل ایمان بالقرآن کے 6 نمبر جو پورے قرآن مجید کی تاریخ پہ مشتمل ہیں وہ ہمیں دیے اور آپ کے ساتھ ہم وہ شیئر کر رہے ہیں۔ پہلا نمبر لوح محفوظ، دوسرا نمبر تحمل جبریل، تیسرا نمبر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک قرآن کلام کی شکل میں رہا، قلب مصطفیٰ سے ہوتا ہوا زبان مصطفیٰ کے ذریعے قرآن آیا صحابہ کے قلم پہ۔ تو چوتھا نمبر قلم صحابہ کاتبین وحی، اور پانچواں نمبر دور صدیقی، اور چھٹا نمبر دور عثمانی۔ جو ان 6 مرحلوں سے گزرے ہوئے قرآن کو مانتا ہے وہ ہے قرآن کو ماننے والا، اور جو کسی ایک مرحلے اور ایک نمبر کو بھی مس کرتا ہے وہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے۔ ہم قرآن کو کلام اللہ بھی مانتے ہیں، کتاب اللہ بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو کلام سے کتاب میں منتقل کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ صحابہ کو جو مانتا ہے وہی ان کی لکھی ہوئی کتاب کو لا شک اور لا ریب مانتا ہے۔ جو صحابہ میں سے کسی ایک پہ بھی تنقید کرتا ہے تو قرآن مجید کے گواہوں کو مشکوک قرار دینے والا قرآن مجید کو لا ریب اور لا شک کتاب نہیں مان سکتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھیج رہے تھے تو قرآن کلام تھا، ذالک الکلام لا ریب فیہ کیوں نہیں کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس لیے کہا کہ اللہ کو تو پتہ تھا ایک طبقہ ایسا آئے گا جو کہے گا کہ ہم کسی درجے میں کلام کو تو سچا مانتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر کی لکھی ہوئی کتاب کو برحق نہیں مانتے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سیدنا معاویہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت صحابہ کرام کی صداقت کی دلیل ہے اور ان کی عظمت کے ترانے پڑھ رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو قرآن مجید کو کلام اللہ، کتاب اللہ دونوں ماننے کے لیے